بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کے سامنے جو ٹاپک لے کر آئی ہوں وہ حجر اسود کے بارے میں چند باتیں ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں گے۔ مسجد حرام میں نہایت محترم، بابرکت اور فضیلت والی چیزوں میں سے ایک چیز حجر اسود ہے، جو کعبۃ اللہ کے ایک کونے میں نصب ہے۔ یہیں سے بیت اللہ کے طواف کی ابتدا ہوتی ہے اور یہیں طواف ختم ہوتا ہے۔ بعض احادیث میں اس کے لیے رکن یعنی کنارے یا کونے کا لفظ آیا ہے، بعض میں اسے حجر یعنی پتھر کہا گیا ہے اور بعض احادیث میں اسے حجر اسود یعنی سیاہ پتھر کہا گیا ہے، اور عام طور پہ یہی معروف ہے۔ یہ کوئی عام پتھر نہیں بلکہ جنت کا پتھر ہے، اور جنت کے پتھروں میں بھی اعلیٰ قسم کے پتھر یعنی یاقوت کی ایک قسم ہے۔ حجر اسود جنت کا یاقوت ہے۔ ابتدا میں یہ نہایت روشن اور دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حجر اسود جنت کا پتھر ہے جو نہ پانی میں ڈوبتا ہے اور نہ آگ میں گرم ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حجر اسود دودھ کی طرح سفید ہے۔ سن 1267 میں سلطان عبد المجید نے حجر اسود کے گرد سونے کا خول چڑھایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حجر اسود کو چھونے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حجر اسود کے گرد لگا ہوا چاندی کا خول سن 1375 میں شعبان کے مہینے میں ملک سعود بن عبد العزیز نے لگایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حجر اسود جنت کے پتھروں میں سے ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا، بے شک رکن حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوت میں سے دو یاقوت قیمتی پتھر ہیں۔ اللہ نے ان کی روشنی ختم فرما دی، اگر وہ ان کی روشنی ختم نہ فرماتے تو یہ دونوں پتھر مشرق اور مغرب کے درمیان کو روشن کر دیتے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حجر اسود جنت سے جب نازل ہوا تو نہایت سفید تھا۔ دودھ اور برف کی سفیدی بھی اس کے مقابلے میں کم تر تھی، لیکن بنی آدم کے گناہ اور کفر و شرک کی گندگی کے سبب یہ سیاہ ہوتا گیا۔ حضرت عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود جب جنت سے اترا تو اس حال میں تھا کہ وہ دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ماخوذ ہے کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی جنت سے اترے تھے۔ حضرت آدم نے انہیں دیکھا تو انہیں پہچان کر سینے سے لگایا اور ان سے انس حاصل کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص سے مروی ہے کہ حجر اسود آسمان سے اترنے کے بعد جبل بن قبیس مسجد حرام سے متصل پہاڑ پر روشن چمکتا ہوا 40 سال تک رہا۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کی تو اسے وہاں رکھ دیا گیا۔ بعض روایات میں ہے کہ طوفان نوح کے وقت اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو جبل بن قبیس میں محفوظ کر دیا تھا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ طوفان نوح کے وقت اسے آسمان پر بھی اٹھا لیا گیا تھا۔ ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت سے قبل دنیا سے حجر اسود اٹھا لیا جائے گا اور روز قیامت اس طرح حاضر ہوگا کہ اسے اللہ کی طرف سے گواہی مل چکی ہوگی، اور یہ ان لوگوں کے حق میں گواہی بھی دے گا جنہوں نے اسے دنیا میں بوسہ دیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس
رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کے بارے میں ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ اس کو قیامت کے دن ضرور اس طرح اٹھائے گا کہ اس کی 2 آنکھیں ہوں گی جن سے وہ دیکھے گا، اور زبان ہوگی جس سے بات کرے گا، اور جن لوگوں نے حق کے ساتھ اس کا اہتمام کیا ان کی گواہی دے گا۔ دعاؤں کی قبولیت اور آنسو بہانے کی بھی حجر اسود ہی ایک ایسی فضیلت والی جگہ ہے جس کو چھونا گناہوں کا کفارہ اور معافی کا ذریعہ ہے، نیز یہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک روایت اس طرح نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجر اسود کی متوجہ ہوئے اور اپنے دونوں ہونٹ اس پر رکھ کر بہت دیر تک روئے، پھر پیچھے مڑے تو دیکھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی رو رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے عمر، یہاں آنسو بہائے جاتے ہیں۔ حضرت عمر نے ایک بار حجر اسود سے مخاطب ہو کر کہا تھا، بے شک میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے، نہ نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ نفع۔ اگر میں